بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقے کے بارے میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے رزق کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو صدقے سے رزق بڑھتا ہے، اور رزق بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے، وہ شکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم جو ہے وہ شکر نہیں کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو بھائیو، جو ہے وہ رزق بڑھنے کا ایک اور ذریعہ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حالات ٹائٹ ہونے لگیں، رزق کم ہونے لگے، تو پھر صدقہ دے کر رب ذوالجلال سے کاروبار کر لو۔ پھر آپ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقہ دو گے، جو تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو جو ہے وہ جس کا رزق کم ہونے لگے، کاروبار بند ہونے لگے، وہ صدقہ دے کر جو ہے وہ اپنے رب سے کاروبار کر لے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے حالات ٹائٹ ہو گئے، پہلے اللہ کا شکر تھا، جو ہے وہ بہت زیادہ رزق آ رہا تھا، 5-7 گاڑیاں چل رہی تھی، مسجد کی خدمت ہو رہی تھی، مدرسے کی خدمت ہو رہی تھی، غریبوں کی خدمت ہو رہی تھی، گھر کے لچھن بھی اچھے تھے، جو وہ گھر میں بھی عیاشی چل رہی تھی۔ اچانک سے تھوڑا سا کاروبار بند ہوا تو کیا کیا کہ پہلے جی کلوز کرو۔ کیا کلوز کرو؟ جو مسجد کو دیتے ہو وہ بھی بند کر دو، جو مدرسے کو دیتے ہو وہ بھی بند کر دو، جو کسی غریب کی خدمت کرتے ہو، کسی فلاحی تنظیم کی خدمت کرتے ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ چیزیں بند کر دو۔ گھر میں عیاشی وہی ہے، یہ نہیں کہ 5-7 گاڑیاں چل رہی ہیں، ان پہ پٹرول خرچ ہو رہا ہے تو جہاں پر 5 چل رہی تھی وہاں پر 2 چلتی رہی اور 3 کا پٹرول بچ جائے۔ نہیں، ہم نے بند وہاں سے کیا، ان دروازوں کو بند کیا جہاں سے رزق آنا تھا، کہ مسجد میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ جتنا خرچ کریں گے تو وہاں سے رزق آئے گا۔ تو ہم نے رزق وہاں سے بند کر دیا جہاں سے رزق آنا تھا۔ تو رزق بڑھنے کا ایک اور بھی ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں برکت ہو، تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی جوان بیٹیاں ہیں، تو ان کی جوان بیٹیوں کے نکاح کا خرچ اٹھا لو۔ اگر وہ مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دو، کسی بھی مشکل میں ہے ان کی مشکل حل کر دو۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے افضل صدقہ ہی کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اپنے غریب ناراض رشتہ دار کو صدقہ کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر آپ کی عزت نفس نہیں ہوگی، آپ کے اندر دکھلاوا نہیں آئے گا۔ تو فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ افضل جو صدقہ ہے وہ اپنے غریب رشتہ دار ناراض جو ہے، وہ اپنا غریب رشتہ دار جو ناراض ہے اس کو دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور طالب علموں پر خرچ کرنا، غرباء کے اندر، مساکین کے اندر خرچ کرنا، یہ جو ہے وہ افضل صدقہ ہے۔ یہاں سے بھی رزق آتا ہے۔ رزق بڑھنے کا ایک اور ذریعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مدرسے کے جو طلباء ہیں ان پر دل کھول کے خرچ کریں۔ بابا فرید علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا
کہ دین کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر پیٹ میں کھانا ہی نہیں ہوگا تو پھر روزہ، نماز، باقی ارکان جو ہے وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رزق کا جو دین کا جو رکن ہے چھٹا وہ روٹی ہے۔ تو سب جو ہے وہ طلباء کی خدمت کریں، غرباء مساکین کی خدمت کریں، جو بالکل فقیر ہو چکے ہیں ان کی خدمت کریں، اپنے معاشرے کے اندر سفید پوش لوگ تلاش کریں۔ باقی ہاتھ پھیلانے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہے وہ سفید پوش ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور بیچارے مجبور بھی بیٹھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو ہے وہ صدقہ کریں، خفیہ صدقہ کریں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کراچی کے اندر، ایک شخص نے جب وہ صدقہ کیا تو وہ کیسے کیا کہ اس نے وہ روڈ پہ آیا، اس نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، راشن جب وہ تقسیم کیا جا رہا ہے تو راشن کے بارے میں جب وہ چند لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمیں راشن مل جائے، وہ گاڑی کھڑی کر کہتا ہے کہ کسی کو راشن چاہیے، میرے پاس صرف آٹا ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو زیادہ مجبور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو آٹا تو مل رہا ہے نا، باقی جو امیر تھے تھوڑے سے گزارا کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آٹا سے کیا کریں گے ہم، تو جو بہت زیادہ غریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آٹا تو مل رہا ہے نا۔ تو پھر وہ گئے اس کے ساتھ، اس نے 2 کلو یا 4 کلو کا آٹے کا تھیلا تھا وہ دیا۔ جب وہ لوگ گھر لے کر واپس آئے تو اس آٹے کے اندر 15 ہزار روپیہ تھا۔ تو بھائیو ایسا خفیہ صدقہ کرے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔ یہ افضل صدقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اور رزق بڑھنے کا ایک اور ذریعہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے آپ سورۃ کوثر پڑھیں، انشاءاللہ رزق بڑی جلدی سے اور زیادہ تعداد کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ جو آپ نے مغرب کے بعد جو ہے وہ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال کرم فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔